نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف، اور پکاریں گے اس دن اعراف والے لوگ، رجالا يعرفونهم بسیماہم، ان کو جن کو وہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے، قالوا، اور کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہ بچایا تم کو تمہاری جماعتوں نے، وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے اس نے، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تم قسمیں اٹھاتے تھے ان کو اللہ تعالی رحمت نہیں پہنچائے گا، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ انہیں اللہ تعالی رحمت نہیں پہنچائیں گے، ادخلوا الجنہ، اب ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں غم ہوگا، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کیا کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہمیں پہنچا دو، اور ساتھ کہیں گے کہ او مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اس میں سے ہمیں کچھ پہنچا دو، قالو، تو اب جنت والے جواب میں کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اپنے نافرمانوں پر، انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر دین کو لہو و لعب کا نشانہ بنایا، کھیل تماشا بنائے رکھا، دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو دنیا میں بھلا رکھا تھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اصحاب اعراف، یہ اعراف میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اعراف وہ ٹھکانہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہو، اور یہ ایک بلندی پر واقع جگہ ہوگی، فصیلیں اس کے دونوں جانب ہوں گی، ایسی جگہ پر یہ لوگ ہوں، یہ ایسی جگہ ہے کہ اس پر جو بھی ہوں گے وہ جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ کر سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان کو نظارہ کروا سکیں گے۔ اور یہ مقام جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، یہ کن کا مقام ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ ان لوگوں کا مقام ہے جن کے اعمال نامے برائی اور نیکی والے برابر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر مقام اعراف پہ ٹھہرائیں گے، اور پھر ایک مدت تک یہ یہیں پہ ٹھہرے رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ پھر جب چاہیں گے ان کو دوبارہ جنت میں لے کر جائیں گے، یعنی پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب یہ کتنی دیر وہاں پہ رہیں گے، کتنا زمانہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی تعیین قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتے، لیکن ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہاں پہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم والوں کے ساتھ ان کو مکالمہ کرنے اور گفتگو کرنے کی بھی جو ہے وہ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمائے، کبھی یہ جنت والوں سے ہم کلام ہوں گے اور کبھی جہنم والوں سے ہو سکیں گے، اور جہنم والے بھی ان سے بات کر سکیں گے، اسی طرح جنت والے بھی ان سے بات کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کو چیز عطا فرمائیں گے، یہ سہولت ان کو عطا ہوگی۔ تو بہرحال اب یہاں گزشتہ آیات طیبات میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت کا منظر دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں گے، اللہ ہمیں جو ہے وہ جنت میں بھیج دیجیے، اور جب اللہ تعالیٰ جہنم والوں کی حالت اور ان کی کیفیت ان کو دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اب یہ جو اصحاب اعراف ہیں، اعراف میں ٹھہرنے والے، اچھا بھئی دوسرے نمبر پر علماء نے فرمایا کہ مشرکین کفار کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مقام اعراف میں ٹھہرائیں گے،
اب یہ اصحاب اعراف، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ پکاریں گے، ان لوگوں کو کہیں گے یعرفونہم بسیماہم، جن کو یہ نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے۔ اچھا بھئی، ہم نے پیچھے پڑھا کہ جنت والوں کی بھی نشانیاں ہوں گی اور اہل جہنم کی بھی نشانیاں ہوں گی، یعنی ایک جنتی اگر دور سے آ رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جنت والا ہے، اور ایک جہنمی کو دور سے لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ بس اب ان لوگوں کو، پہچان زدہ لوگوں کو یہ کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہ تمہاری جمعیت نے، تمہاری جماعتوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہیں جو ہے وہ انہوں نے بچایا نہیں ہے۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، آج وہ تمہارا گھمنڈ کہاں چلا گیا؟ آج تمہارے گھمنڈ اور تمہارے فخر اور غرور نے تمہیں کیوں نہیں اللہ سے بچا لیا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، فرمایا کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، ادخلوا الجنہ۔ اب ان کے علاوہ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کسی قسم کا خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب جب اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو گفتگو کی جو ہے وہ گفتگو کا موقع عطا فرمائیں گے، تو جہنم والوں کو بھی گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ اب یہ جو جہنمی ہوں گے یہ جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ تم خدا کے واسطے ہمیں تھوڑا سا پانی پہنچا، او مما رزقکم اللہ، یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں پہنچا۔ اب دیکھیں کہ ان کی حالت کیسی ہوگی کہ جب گفتگو کا موقع ملے گا تو حال احوال نہیں کریں گے، کوئی گفت و شنید اور مکالمے دوسرے نہیں ہوں گے، بلکہ جیسے ہی موقع ملا تو پانی کی فریاد کر رہے ہوں، چند قطروں کی فریاد کر رہے ہوں گے، کھانے کی فریاد کر رہے ہوں گے، اس کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ لیکن بھائی یہ ہم نے جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر بارہا پڑھا سنا کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کوئی چیز کھانے پینے کی عطا نہیں فرمائے، بلکہ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ جب یہ پیاس کی حالت میں شدید جو ہے وہ پیاس میں تل ملا رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کھولتی ہوئی پیپ پینے کے لیے دیں گے، اور ایسی وہ کھولتی ہوئی گرم ہوگی کہ اوپر سے یہ اور وہ پئیں گے، اس لیے کہ وہ امید کر رہے ہوں گے کہ ممکن ہے کہ اسی سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ انسان کو جب بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے تو گرم پانی بھی ہو تو وہ پیتا ہے، اسی امید اور توقع کے ساتھ کہ چلیں تھوڑا بہت حلق تو تر ہو، تو یہ بھی پئیں گے۔ اب احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اوپر سے پی رہے ہوں گے اور انتڑیوں کی طرف سے وہ پیٹ کو اور انتڑیوں کو چاک کر کے وہ پیپ اور وہ کھولتا ہوا پانی باہر نکل رہا ہو۔ تو جب اہل جنت سے ان کا مکالمہ ہوگا تو تب بھی یہ چند قطروں کی فریاد کر رہے ہوں گے، تھوڑے بہت کھانے کی، چند لقموں کی یہ فریاد کریں۔ قالو، اب اہل جنت، بھئی جنت والے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں نا، تو یہ کیا کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اپنے انکار کرنے والے دشمنوں پر حرام کر دی، یعنی ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہیں کوئی چیز پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، جب جی میں آیا عمل کر لیا، جب جی میں نہ آیا تو عمل کو چھوڑ دیا، جی میں آیا نماز پڑھ لی، جو ہے وہ جب غفلت اور سستی تھوڑی سی چھائی اس کو چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ اگر ہم دین کو اللہ کا حکم سمجھیں تو طبیعت اور مزاج کیسا بھی ہو تو پھر پورے پرتپاک اور پورے اہتمام سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے، بس۔ اسی طرح فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، یعنی انسان جو ہے وہ دیکھیں دنیا کی جو چمک دمک ہے، دنیا کی روشنیاں ہیں، ان سے دھوکہ کھا جاتا اور یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ہمیشہ کے لیے یہی رہنا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کو تو ہم نے صرف ایک ضرورت کی چیز بنایا ہے، ایک آزمائش کا گھر بنایا، آزمائش کی جگہ ہے یہ، وگرنہ اس کی کوئی حقیقت بھئی وہ بھی کیا زندگی ہے جو ختم ہونے والی، وہ بھی کیا نعمت ہے جو نعمت جو ہے وہ دائمی نہ ہو، اور پھر ایسی نعمت اور ایسی زندگی پر اس زندگی کو ترجیح دے دینا کہ جس زندگی میں کوئی زوال نہیں ہے، اور ایسی جوانی ملے گی کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا،
اور ایسی نعمتیں ملیں گی کہ کبھی بھی وہ دوبارہ واپس نہیں لی جائیں گی، اور ایسی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ اس زندگی پر ہم اس زندگی کو قیاس نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسی نعمتیں جو آج تک تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھی نہ ہو، تمہارے کانوں نے سنی نہ ہو، اور تمہارے دل پر کبھی ان کا خیال تک نہ گزرا ہو، وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ بس اب ان نعمتوں پر جو ہے وہ اس دنیا کی ظاہری اور جو ہے وہ ختم ہونے والی نعمتوں کو اگر انسان مقدم جو ہے وہ جان لے تو اس سے بڑی کیا حماقت ہو سکتی۔ قرآن تو کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ مومن تو ایسے لوگ ہیں، ایسے مبارک لوگ کہ اللہ نے جنت کے عوض ان کی مالوں اور جانوں کو خرید لیا ہے۔ تو ہمارے تو مالوں اور جانوں کے سودے جنت کے بدلے میں ہو چکے ہیں، اور یہ کتنا جو ہے وہ قیمتی سودا ہے، کتنا منافع بخش سودا ہے۔ اور اس آدمی کے بارے میں یا اس آدمی کے خسارے کے بارے میں ہم کیسے جو ہے وہ تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے جنت کے بدلے میں دنیا کی جو ہے وہ ختم ہونے والی نعمتوں کا سودا کر لیا ہو۔ اس سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا بلا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں۔ چار طرح کے ایسے لوگ ہیں جو اس نقصان سے بچ سکتے۔ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیے اور صبر کی، حق کی تلقین کی، خود بھی حق پہ چلتا رہا اور لوگوں کو بھی بلاتا رہا، اور خود بھی صبر کرتا رہا، لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتا رہا۔ جس میں یہ چار اوصاف ہوں گے وہ گویا کہ کامیاب ہے، اس خسارے سے بچ سکتا ہے، وگرنہ سارے نقصان ہیں۔ اس نقصان سے کون سا نقصان مراد ہے؟ آخرت کا نقصان مراد ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی مراد ہے بھائی، اس سے جنت کی نعمتوں کا چھن جانا مراد ہے۔ تو فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسا کہ دنیا میں انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور فرمایا جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو آج ہم ان کے سوالوں کا انکار کر دیں گے، کوئی نعمت ان کے مانگنے کے باوجود ان کو عطا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی آزمائش اور تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے۔